عرب میں بت پرستی کا آغاز۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمرو بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی بے شمار نیکی، صدقہ خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابوں وہاں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور پورے مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ پورے مکہ کے لوگوں نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک مان تھا، جو کہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عمرو بن لوحی کتابیں تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جہاد میں دفن ہیں۔ اسی طلب پر وہ جہاد گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا اور ان کو واپس لایا اور ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین مسجد میں حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا، خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور ان کے ارد گرد 360 بت موجود تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بت کو چھڑی سے توڑ کر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیم میں تبلیغ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رواج تھی، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مظاہر بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت رضائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عزت سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانیوں کی ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو استھانوں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گوشت وہی کھانا چاہیے جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق
اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کے بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 136 میں کیا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔